السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج کی کلاس میں ہم دین کی باتیں کتاب کا لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے، اور جس میں ہم پڑھنے والے ہیں وضو کو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں پارٹ 2 پڑھیں گے۔ ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اردو ریڈنگ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم مسائل کو بھی کور کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بھی پرسنل کلاس چاہیے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کانٹیکٹ کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میرے چینل کے ہوم پیج میں جائیے، وہاں پر میرا انسٹاگرام کا لنک اور میرا نمبر دیا گیا ہے، اس پر اس میں کر سکتے ہیں۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو بنا کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ اگر کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو اگر تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے، اگر کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو اگر تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں گیا۔ سفیدی کا مطلب سفید، ٹھیک ہے، اجلا، وائٹ، اور زردی کا مطلب پیلا، اور مائل مطلب دکھائی دینا، ظاہر ہونا۔ یعنی اس مسئلہ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو، خون دکھائی دو، اگر تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی یعنی اجلا اور پیلا دکھائی دے تو وضو نہیں گیا۔ اور اگر خون زیادہ اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر خون زیادہ اور رنگ سرخ مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر خون زیادہ اور رنگ سرخی مائل ہے، یعنی خون کا رنگ زیادہ لال دکھائی دے رہا ہے، سرخ مطلب لال، ٹھیک ہے، لال دکھائی دے رہا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ دوبارہ ہم ریڈ کریں، دیکھیے، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نے اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور چیز پر خون کا دھبا یعنی چیز پر خون کا دھبا معلوم ہو، یا دانت سے خلال کے، ٹھیک ہے، اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی، یعنی جو اپنے خلال کو دانت میں ڈالا اور دانت میں ڈالنے کی وجہ سے اس خلال پر خون کا دھبا یعنی خون کا رنگ سرخ مطلب لال دکھائی دیا لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا، یعنی تھوک میں بالکل خون نہیں دکھ رہا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تھوک میں خون دکھائی دیا، تھوک اگر سرخ ہو گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔
مسئلہ: اگر مچھر یا کھٹمل نے خون پی لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: اگر مچھر یا کھٹمل نے خون پی لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی نجس ہے۔ مسئلہ: کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی نجس ہے۔ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے۔ ایسے ہی اگر آنکھیں دکھتی اور کھٹکتی ہوں تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نہ دکھتی ہو نہ ان میں کچھ کھٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ: کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی نجس ہے۔ نجس مطلب ناپاک۔ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا جب کان کے سوراخ سے نکل کر، یعنی کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے، بہہ جائے جس جگہ کو ہم غسل میں دھوتے ہیں۔ غسل میں دھونا اس جگہ کو فرض ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے۔ ایسی ہی اگر آنکھ دکھتی اور کھٹکتی ہو، یعنی کسی شخص آنکھ دکھتی، جیسے پچھلا ہم پڑھے ہیں نا، یہاں پر سیم ویسا ہی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آنکھ دکھتی اور کھٹکتی ہو تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نہ دکھتی ہوں نہ ان میں کچھ کھٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلیے ناظرین اور آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ: اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ پانی نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ: اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے۔ نجس مطلب پیچھے ہم بتائے ہیں ناپاک، وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ: اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت مطلب تھوک نکلے تو اگر منہ بھر کے قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کے قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور منہ بھر کر قے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں نرا بلغم نکلا تو وضو نہیں گیا ہے، چاہے جتنا ہو۔ اور اگر قے میں خون نکلے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر جمع ہوا ٹکڑے گرے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہ جائے گا۔ مسئلہ: اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت نکلے تو اگر منہ بھر کر قے ہوئی تو وضو
ٹوٹ گیا، منہ بھر کر مطلب منہ بند کرنے میں اس کو دقت اور پریشانی ہو رہی ہو، اور اگر منہ بھر کے قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور منہ بھر کر قے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں نرا بلغم نکلا تو وضو نہیں گیا، چاہے جتنا ہو۔ اور اگر قے میں خون نکلے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر جمع ہوا ٹکڑے گرے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہ جائے گا۔ مسئلہ: اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہو، لیکن سب کو ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں گرتا تو منہ بھر کر ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایک ہی متلی برابر باقی نہیں رہی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو قے ہوئی اور وہ لگاتار ہوئی، اور لگاتار ہونے کی وجہ سے سب کو ملا کر اتنا ہو جائے کہ منہ بھر کر یعنی منہ بند رکھنے میں اس کو دقت ہو رہی ہو، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور ایسی صورت نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ: لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا، اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو وضو جاتا رہا۔ مسئلہ: لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا، اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو وضو جاتا رہا۔ یعنی کسی شخص نے لیٹے لیٹے سو گیا یا کوئی ایسی چیز سے ٹیک لگائے ہوا ہو، یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگایا ہو، کیا ہو گیا، اگر وہ چیز نہ ہوتی تو وہ گر پڑتا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سوئے اور اپنا چوترا ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ: اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سوئے اور اپنا چوترا ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ: بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا، تو اگر گر کر فوراً ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں گیا۔ بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا، تو اگر گر کر فوراً ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں گیا، اور جو گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھا جھومتا رہا
گرا نہیں تب بھی وضو نہیں گیا، اور اگر بیٹھا جھومتا رہا گرا نہیں تب بھی وضو نہیں گیا۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر روکتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ ہم پڑھیں گے تو ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور ویڈیو کی لینتھ کو ہم زیادہ بڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آدمی لوگ کے پاس ٹائم بہت کم رہتا ہے۔ ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے ویڈیو کی لینتھ کو ہمیں کم کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹ آتا ہے کہ ویڈیو کی لینتھ کو کم ہی رکھیے، کیونکہ ہم کو سیکھنے میں آسانی ہو۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا، دھیان سے دیکھیے گا، اور جہاں پر بھی ڈاؤٹ ہو اپنے ڈاؤٹ کو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا، اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ایک اعلان ہم پھر یہ کر رہے ہیں، ایک ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو بھی پرسنل کلاس چاہیے، اسپیشلسٹ اردو کیسے سیکھے، قرآن کیسے پڑھے، ایک دم باریکی کے ساتھ آپ کو سکھایا جائے گا، ماتر کچھ معمولی فی کے ساتھ، تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، السلام علیکم۔